اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب فرما دیجئے جب کوئی خاص اور اہم حکم یا کوئی خاص بات رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلواتا ہے، اور حکم ہوتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیں للمؤمنین، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ یہ حکم ایمان والوں کو فرمایا کیا؟ یغضوا، جھکا کے رکھو، من ابصارہم، اپنی نظریں نیچی رکھو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نظر کو جھکا کے رکھنا یعنی کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر نہ اٹھانا، یہ بے حیائی کی ابتدا ہے۔ پہلے نظر بگڑتی ہے، پھر دل میں اشتہا پیدا ہوتا ہے، اور پھر برائی کی طرف جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں زنا سے روکنے اور اس کی سزا کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہاں پر زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف چلانے والے راستوں کو مسدود کیا جا رہا ہے، رک بند کیا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو باتوں کی حفاظت، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تم لے لو، جنت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت تم کرو، جنت میرے ذمہ ہے۔ ایک، دو جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان کو فضول باتوں سے روکو، فحش گوئی سے روکو، بے فائدہ کلام سے روکو۔ اور دوسرا جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو کی حفاظت کرو۔ جب زبان کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی تو میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کے لیے جنت میرے ذمہ ہے، میں دلاؤں گا۔ زبان کا جو زخم ہوتا ہے یہ تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار اور تیر کا دیا ہوا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم بھرتا نہیں ہے۔ تو اپنی زبان سے دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے، یہ مومن کی صفت بیان کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرو، بے حیائی کے کاموں سے بچو، اور یہاں پر بے حیائی کی طرف لے جانے والا راستہ نظر ہے تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب فرما دیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور یہ حکم ہر جگہ ہے، چلتے ہوئے یا کہیں بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باہر گلی میں چبوترے پر بیٹھو تو اپنے نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ہم گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اوباش اور واہیات باتیں کرتے ہیں، جبکہ مکانات قریب ہوتے ہیں اور وہاں بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جب ہم گھر میں کرنے سے گریز کرتے ہیں تو پڑوس والے کا بھی خیال کرے، کیونکہ پڑوسی کا حق تم پر بہت زیادہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرمائے، اتنی تاکید فرمائی پڑوسی کے حق کے بارے میں، تو ہمیں گمان ہوتا کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کو ہمارے مال میں وارث نہ بنا دے، کہ جیسے باپ کے مال کا بیٹا وارث ہوتا ہے، بھائی وارث ہوتا ہے، اس طرح کہیں وارث نہ بنا دیں کہ پڑوسی تمہارا وارث ہے۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے پڑوسی کے لیے تاکید فرمائی ہے۔ جس کا پڑوسی خوش ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی حفاظت تم کرو، جنت میرے ذمہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 باتوں کی ضمانت تم لے لو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت تم لے لو، ضامن بن جاؤ کہ یہ 6 کام نہیں کرو گے، جنت کا ضامن میں محمد ہوں۔ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
اور رب نے لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ دوسرا امانت، جب کسی کی کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ تیسرا جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ چھٹا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، جب بات کرو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو وعدہ خلافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو اور نظر کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، دو باتیں بیان فرمائیں۔ آگے فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے نہایت ہی اعلیٰ پاکیزگی ہے۔ نظر کو جھکا کے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ اعلیٰ درجے کی پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ رب العزت کو معلوم ہے، خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں۔ آگے یہی حکم خواتین کے لیے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محبوب مومنہ خواتین سے فرما دیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ غیر محرم کا پورا جسم سطر ہے، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا چھپانا فرض ہے، اور کاندھوں سے لے کر آدھی پنڈلی تک چھپانا واجب ہے۔ اس وجہ سے محدثین کرام جو شخص قمیص اتار کر راستے میں بیٹھتا تھا، گلی میں بیٹھتا تھا، دروازے پر بیٹھتا تھا، اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے۔ راستے میں قمیص اتار کر بیٹھ جائے، محدثین اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے کہ جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس نے فرمان رسول کی حفاظت کیسے کی ہوگی، اس نے خیانت ضرور کی ہوگی۔ امام بخاری علیہ رحمہ حدیث میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ آپ کو خبر ملی کہ فلاں شخص کے پاس حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس پہنچے حدیث سننے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ شخص اس کا گھوڑا چھڑا کر بھاگ گیا تھا، اس کو پکڑنے کی جستجو میں تھا۔ گھوڑا ایک جگہ رکا، اس شخص نے چادر اپنی جو تھی وہ پھیلائی، جیسے جھولی پھیلاتے ہیں، گھوڑے کے سامنے کی، گھوڑا آ گیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے پوچھا کہ گھوڑے کو تو نے کپڑا دکھایا، یہ کیوں آ گیا؟ تو شخص کہنے لگا کہ کپڑا، اس کپڑے میں میں اسے دانہ کھلاتا ہوں، اس کو جب کپڑا دکھایا تو یہ سمجھا کہ اس میں دانہ ہے، اس طرح میں نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا میں آیا تو تیرے سے حدیث لینے، لیکن حدیث نہیں لوں گا۔ جو شخص گھوڑے کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ حدیث بیان کرنے میں کس بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ ہمارے محدثین اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، آپ شاگردوں کے ساتھ سواری پر ایک جگہ سے گزرے، ایک راستے سے گزرے، ایک جگہ پہنچ کر آپ نے اپنی گردن کو بالکل جھکا لیا، ایسے جھکا لیا کہ یہاں کوئی درخت کی ٹہنی ہے۔ تلامذہ نے پوچھا کہ حضرت یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے اس طرح کیوں جھکا لیا؟ فرمایا یہاں درخت ہے، یہاں درخت ہے۔ تلامذہ نے عرض کی یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، کہا کہ نہیں، یہاں میں ایک عرصہ پہلے گزرا تھا، یہاں درخت تھا۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا، اس نے کہا کہ ہاں یہاں پر درخت تھا جو بعد میں کاٹ دیا گیا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ اگر یہ بات ثابت نہ ہوتی تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتا، کہ میرا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا کہ راستے میں کھڑے درخت کو میں بھول گیا۔ یہ ہمارے محدثین احتیاط کرتے تھے۔ یہ ضمن میں بات آ گئی، نظر کو جھکا کے رکھے، غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے، غیر محرم عورت غیر محرم مرد کی طرف نہ دیکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر اگر کسی عورت پر پڑ جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی نظر اچانک اٹھی یہ معاف ہے، دوبارہ نظر اٹھائی وہ تیری طرف سے ہے، اب پھر نظر اٹھا کر نہ دیکھ۔
پہلی مرتبہ جو نظر پڑی وہ جھکا لے فوراً نظر کو، وہ اچانک تھی، وہ تیری طرف سے نہیں، اب اگر تو نے نظر اٹھائی تو وہ تیری طرف سے ہے۔ تو غیر محرم عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی فتنہ ہے۔ تو مردوں کو بھی حکم، عورتوں کو بھی حکم کہ نظر کو جھکا کے رکھیں، اور یہ حکم نماز میں بھی ہے، یہ حکم نماز میں بھی ہے کہ نماز میں بھی نظر کو جھکا کے رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ادھر ادھر دیکھنے سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن مقصد نماز فوت ہو جائے گا۔ قیام کی حالت میں نظر کو جھکا کے رکھے، سجدے کے مقام پر ٹکا کے رکھے، رکوع کی حالت میں نظر کو جھکا کے رکھے، گھٹنوں پر جما کے رکھے، یہ نظر کو جھکا کے رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مرد اور عورتیں نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ حکم نماز میں بھی ہے کہ نماز میں بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہو، قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے کھڑا ہو، کہ ناف پر ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر کھڑا ہے تو یہ عاجزی اور انکساری سے ہے۔ تو فرمایا کہ خواتین بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جس طرح اور لوگوں کے سامنے اپنی شرمگاہ کو کھولنا منع ہے، اسی طرح تنہائی میں بلا ضرورت شرمگاہ کو کھولنا منع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس حیا کا زیادہ مستحق ہے، جو تو لوگوں سے چھپاتا ہے تنہائی میں بھی اس سے بچ، اور جب یہ تنہائی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو بڑی برائی سے بھی محفوظ رہے گا۔